السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی، آڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دو پارٹس میں کر لوں۔ چند باتیں رہ گئی تھی تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں خالد بھائی، اگر میں کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں اور مسجد کمیٹی میں کرتا ہوں، ایک مثال کے طور پر AGM یقیناً میٹنگ ان کی ہوئی، اس میں انہوں نے یہ باتیں کی، اچھا آپ پر بین لگایا، تو مجھے پھر یہ کسی صورت اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ اگر میں سچا ہوں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ڈیٹیل اس بندے تک پہنچا دیے جائیں کہ جس بندے پر بین لگایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ پر انہوں نے بین لگایا تو سب سے پہلی بات ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ، جس بندے نے یہ، جیسے آپ نے مطالبہ کیا اپنی اس عبارت میں کہ جس بندے نے یہ بات لایا ہے کہ اس کو مسجد سے بین کیا جائے، تو اس کا نام بھی دیا جائے اور اس کے جتنے بھی لوگوں نے حمایت کیا ان کے نام دیے جائیں۔ بالکل آپ کو حق ہے اس بات کو پوچھنے کا اور یہ ڈیمانڈ کرنے کا۔ دوسری بات یہ AGM کے منٹس بھی ہوں گے نا، تو منٹس کی آپ کا، کیونکہ آپ کی ذات پر اٹیک ہے نا۔ دیکھیں، آپ کی ذات پر ایسا اٹیک ہے، مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ کوئی کسی کی توہین کر سکتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو مسجد میں آنے سے روک دے۔ اس سے بڑی توہین تو نہیں ہے نا؟ کیوں؟ مسجد جو ہے اس میں تو جو ہے شرابی جو ہے وہ بھی جاتا ہے، اس کو بھی نہیں روکا جاتا نماز پڑھنے سے جب وہ صحیح حالت میں ہو، زانی ہو، یعنی کہ دنیا جہان کے کوئی گناہ کرتا ہو، مسجد میں اس کو نہیں روکا جاتا جانے سے۔ بڑے بڑے بدنام فراڈیے لوگ ہیں، چور اچکے، پوڈری ہیں، چرسی ہیں، لیکن ان کو جو ہے مسجد میں جانے سے کوئی نہیں روکتا، نماز پڑھنے سے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر کوئی کہے کہ جی آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آ کر تو دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ تو کسی صحیح العقیدہ سنی کو روکا جائے تو یہ تو بہت بڑی توہین کی بات ہے۔ اس سے بڑی توہین میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمیونٹی میں کسی کی کر سکتا ہے۔ اور مسجد کمیٹی جو ہے وہ یعنی کہ ایک ایسی کمیونٹی کی ذمہ دار کمیٹی ہوتی ہے، یہ کوئی سیاسی کمیٹی تو نہیں ہے نا، کہ جو اللہ کا گھر جو ہے اس کا انتظام سنبھالتی ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہونے چاہیے اور وہ سچے لوگ ہونے چاہیے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کا جو گھر ہے، مسجد جو ہے، اس کی ڈیلی رننگ کا انتظام اور ذمہ داری جو لوگ سنبھالتے ہیں تو وہ اس کے اہل ہونے چاہیے۔ تو ان کو کیا اعتراض ہو کہ جی آپ تک وہ کیوں نہ جو ہے ڈیٹیل پہنچائیں کہ فلاں فلاں بندے نے جی آپ پر اعتراض کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کیا ہے، کون سا ایسا اعتراض ہے کہ جس کی وجہ سے ایک صحیح العقیدہ سنی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جائے؟ وہ کون سا اعتراض ہے؟ جب کبیرہ گناہ جو کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے آپ لوگ آنے دیتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ یقیناً بہت سارے لوگ کمیٹی میں موجود ہوں گے، کیونکہ UK کی تمام تر مساجد کمیٹیز کا جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، وہ جو ہے کوئی مذہبی لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں ان میں، اور جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے جو ہے وہ کویسچنیبل کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کمیٹیوں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ سے کون سا کبیرہ گناہ، کون سا ایسا گناہ اور ظلم ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو روکا گیا ہے؟ تو یہ تو آپ کو پوچھنے کا حق ہے نا کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی مسجد میں۔ تو مسجد کسی کی جاگیر تو نہیں ہے، تو آپ منٹس بھی لیں ان سے اور آپ ان سے جو ہے وہ نام لیں اور پھر ان کو بٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بتائیں آپ کہ اس بندے کو آپ نے کس جرم کے تحت جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ہے نا، لوگوں کی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، ہزاروں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن مسجد جو ہے وہ اختلاف کے جو ہے نکالنے کی جگہ تو نہیں ہے نا۔ تو ان سے پوچھیں، اور بالکل اگر یہ اگر ان سوالوں کے جواب آپ کو نہیں دینا چاہتے تو آپ کی طرف سے میں پوچھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر یہ کمیٹی والے جو ہیں، میں تو نہیں جانتا کون ہے اور کون نہیں، اگر یہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ پتہ تو چلے نا کہ وہ جرم کون سا ہے جس کے تحت آپ کو جو ہے یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے۔ وہ جرم تو پتہ چلے نا کہ کون سا جرم ہے جس کے تحت جو ہے انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تو ضرور جو ہے آپ ان سے بات کریں اور ان سے ڈیٹیل لیں، اگر وہ آپ کو نہیں دیتے تو مجھ تک ان سے یہ پوچھ لیں کہ اگر میں ان سے بات کروں تو وہ بات کریں گے۔
تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ بتائیں کون سا جرم ہے؟ آخر جرم بھی تو کوئی ہو نا. مجھے تو آپ کی تمام تر پوسٹ اور ویڈیوز بہت ساری میں نے دیکھی ہیں، مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس سے جو ہے وہ بندہ کہے کہ جی اس بندے نے یہ بات کیا اور اس سے جو ہے یہ جواز یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کو مسجد میں نماز نہ پڑھنی دی جائے. جب آپ بدعقیدہ کو پڑھنے دیتے ہیں، شیعہ بھی ہماری مساجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، دیوبندی بھی، غیر مقلد اہل حدیث بھی، تو ہم ان کو نہیں روکتے، تو آپ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو آپ ضرور جو ہے ان سے رابطہ کریں، اور اگر ان کے نمبر ہو سکے تو ان کے نمبر مجھے پہنچائیں، تاکہ میں بھی ان سے رابطہ کر کے تو پوچھوں تو صحیح نا وہ جرم کون سا ہے جس کے تحت جو ہے اللہ کے گھر میں کسی صحیح العقیدہ سنی کو نماز پڑھنے سے روکنے کا جواز کسی کے پاس ہے.